اس گستاخی کا، اس سازش کے بیانیے کا آغاز کس نے کیا میں بتاتا ہوں۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ پریس کانفرنس کسی کمرے میں نہیں ہوئی، چھپ کر نہیں ہوئی، پریس کلب میں ہوئی۔ ایک آدمی نے نہیں کی، کئی لوگوں نے مل کر کی۔ کئی لوگوں نے نہیں کہا یہ ہمارا بیانیہ ہے، اس نے کہا ہم سب کا یہ بیانیہ ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کرنے والے کے الفاظ تھے کہ یہ اکیلا ہماری بات نہیں ہے، یہ مکتب اہل تشیع کا یہی نظریہ ہے۔ اور اس کے بعد آج تک اس پریس کانفرنس کو اس طریقے سے رد نہیں کیا گیا جس طرح سے وہ کی گئی تھی۔ اس میں تھا کیا؟ حضور علیہ السلام کی ازواج کی توہین تھی، جناب رسول اللہ کی بنات کا انکار تھا، جناب خلفائے راشدین کا انکار تھا، امیر معاویہ کی توہین تھی، تمام انبیاء کی توہین کر کے جناب ائمہ کو ان کے برابر ان کی طرح مان کر اماموں کی انبیاء کی توہین کی گئی تھی۔ آغاز کس نے کیا؟ ابتدا کس نے کی؟ جس نے آغاز کیا، جس نے ابتدا کی، وہ اس بیانیے، اس سازش کا حصہ بنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کہتے ہو راہ نے تیاری کی، آپ کہتے ہو مصعب نے ایجنڈا تیار کیا، آپ کہتے ہو بیرونی سازشیں ہیں، استعمال کون ہوئی ہیں؟ جو لوگ استعمال ہوئے انہیں آج تک تم گرفت میں نہیں لائے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے جب ڈاکٹر عادل خان کی شہادت پر قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تو مجھے کہا گیا مولوی صاحب قاتل معلوم نہیں ہے، قاتل معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر قاتل معلوم نہیں ہے، گستاخ تو معلوم ہے نا، گولی مارنے والا معلوم نہیں ہے، گالی دینے والا تو معلوم ہے نا، گولی مار کر انتشار پھیلانے والا اگر معلوم نہیں ہے تو جناب گالی دے کر انتشار پھیلانے والا تو معلوم ہے نا۔ ارباب اقتدار آغاز یہاں سے نہیں ہوا، ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی۔ یہاں امن کا درس دیا گیا، یہاں امن کا سبق پڑھایا گیا، یہاں کسی کو گالی نہیں دی گئی بلکہ روکا گیا۔ ایک گالی آئی، پھر اسلام آباد میں جناب ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، جس کی تکفیر کی گئی وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس طرز کا ہے؟ وہ تو افضل البشری بعد الانبیاء ہے۔ اسے تو پیغمبر نے کہا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس نے توہین جناب کراچی میں حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان کی ہے۔ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ یہ سسر ہے۔ کس کا سسر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا آج مکہ میں لوگوں کو پناہ دیتا ہوں جس نے دروازہ بند کر لیا، جو بیت اللہ میں چلا گیا، جو ابو سفیان کے گھر گیا، اس کو پناہ مل گئی ہے۔ جسے رسول اللہ نے عزت دی، تیرے چوک اور چوراہے پر وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی توہین اور گستاخی ہوئی ہے۔ آگے چلیے، امیر معاویہ کی توہین ہوئی ہے، اور 40ویں 40 کے دن 20 صفر کو میرپور خاص کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی گئی ہے۔ جناب ایسی گالی جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا۔ کون عمر جسے نبی نے مانگ کر لیا؟ کون عمر جسے پیغمبر نے طلب کیا؟ کون عمر جو نبی کی چاہت تھا؟ کون عمر جو پیغمبر کی آرزو تھا؟ کون عمر جو نبی کی تمنا تھا؟ کون عمر جس نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں نبوت کو نماز پڑھائی تھی؟ اسے گالی دی گئی۔ تمہیں گولی والا نظر نہیں آتا، گالی والا تو آتا ہے۔ دو سازشیں تیار ہوئی تھی، ایک ہے گالی دے کر حالات خراب کرو، دوسرا گولی مار کر حالات خراب کرو۔ گالی بھی ادھر سے آئی، گولی بھی ادھر سے آئی۔ سیاست دانوں، زعماء ملت، اکابرین ملت، بزرگوں، سیاست کے لوگوں، ارباب کے لوگوں، اقتدار کے لوگوں، صحافت کے لوگوں، سیاست کے لوگوں اور کوٹوں کے لوگوں اور دنیا کے لوگوں، مزدوروں، ملازموں، علماء اور طلباء، تم سے پوچھتا ہوں دونوں چیزیں وہاں سے ہوئی ہے۔ گستاخ کہاں ہے؟ قاتل کہاں ہے؟ ملتے کیوں نہیں؟ گرفت میں کیوں نہیں آتے؟ ہم نے ڈاکٹر عادل جیسا مفکر دیا، مدبر دیا، خطیب دیا، دانشور دیا، شیخ الحدیث دیا، اسکالر دیا، پروفیسر دیا، ہم نے پھر گیند تمہارے کوٹ میں پھینکی۔ پوچھتا ہوں گستاخ کہاں ہے؟ پوچھتا ہوں قاتل کہاں ہے؟ اگلی بات توجہ، اگلی بات، آئی جی سندھ نے
اپنی تمام کیبنٹ کے ساتھ چھٹی کی درخواست دے دی. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میری توہین ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ گالی دی ہے؟ کوئی ڈنڈا مارا ہے؟ کہتا ہے میرے اوپر زبردستی کی ہے، پولیس کی عزت مجروح ہوئی ہے، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. آئی جی صاحب، جب کراچی کی سڑکوں پہ امیر معاویہ کی توہین ہوئی تھی، آپ کو چھٹی پہ نہیں اس دن گھر چلا جانا تھا کہ توہین کیوں ہوئی ہے، یا گستاخ گرفتار کرتے یا استعفیٰ دے دیتے. تمہاری اہمیت حضرت معاویہ، عمر، ابو بکر اور جناب دیگر صحابہ سے زیادہ ہو گئی ہے کہ تم اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ان کی توہین برداشت کرو گے. اور اگلی بات، کراچی کے مزار قائد پہ داماد نواز شریف اچھل اچھل کر نعرے لگاتا ہے. تم اس پر پرچہ درج کر کے گرفتار کرتے ہو. ریاست کے لوگوں، میرا سوال ہے، قائد اعظم کے مزار کی توہین کرنے والا اگر مجرم ہے، اور ہے، حضرت معاویہ کی توہین کرنے والا اس سے کئی بڑا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پرچہ درج ہو کے دروازہ توڑ کر بی بی کے سامنے بابو کو لے جاتے ہو تو وہ تقی جعفر تمہارا رشتہ دار لگتا ہے؟ تمہارا رشتہ دار لگتا ہے کہ تم اس کی گستاخی پر جناب اسے گرفتار نہیں کرتے. سوال پیدا ہوتے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ تم پر یہ سوال رہے گا، اور ہمیں قاتل چاہیے اور گستاخ بھی چاہیے. علماء کمیٹی نے پرسوں بھی ایک اجلاس کیا ہے. علماء کمیٹی ایک اجلاس اور کرنے جا رہی ہے. ہم نے ہڑتال کی کال دی. اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں یہ تاریخ کی واحد ہڑتال ہے جس میں کوئی گولی نہیں چلی، ٹائر نہیں جلے، سائیکل کا ٹائر پنچر نہیں ہوا، کسی گاڑی کو روکا نہیں گیا، کسی دکان کا شلٹر کھولا نہیں گیا. اس کے باوجود کامیاب ہڑتال کر کے ہم نے بتایا ہے اس پرتشدد شہر میں جہاں سوائے تشدد کے جناب ہڑتالیں کامیاب نہیں ہوتی، ہم نے کر کے تمہیں پیغام دیا ہے. ہم یوں بھی کرتے ہیں اور لوگ ہم سے یوں محبت کرتے ہیں. یہ سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. ہڑتال کے بعد ہمارے مطالبات پر نظر نہیں رکھی گئی، قاتل اور گستاخ گرفتار نہ ہوئے. ہم طریقہ کار کا اعلان کریں گے، ہم احتجاج کے دائرہ کار کو بڑھائیں گے. آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا پڑا آؤ گے نہیں آؤ گے؟ گورنر ہاؤس جانا پڑا آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ہمیں ایوان صدر جانا پڑا آؤ گے نہیں آؤ گے؟ دھرنا دینا پڑا دو گے نہیں دو گے؟ ہم بزدل قوم نہیں ہیں، نہ اپنے جانے والوں کو بھول سکتے، نہ صحابہ کو بھول سکتے، نہ حضور کی ختم نبوت پہ کوئی آنچ برداشت کر سکتے. اس طبقے نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، ہم ہر حال میں ہر صورت میں اپنا حق لے کے رہیں گے.